جنگ خندق میں اسلامی لشکر نے کفار کو کیسے شکست دی گیا۔ غزوہ خندق میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کون سی خوشخبریاں دی چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کا نماز بنو قریظہ میں کیوں ادا کرنے کو کہا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت ملتی رہیں۔ بنی نذیر میں حی ابن اخطب سب سے بڑا مفسد اور شرارت پیشہ شخص تھا۔ وہ اور قبیلہ بنی نذیر کا بڑا حصہ خیبر میں مقیم ہوا۔ حی ابن اخطب، سلام ابن ابی الحقیق، سلام بن مشکمم، کنانہ بن الربیع وغیرہ بنو نذیر کے سردار اور بن قیس و ابو حمار وغیرہ سرداران بنو وائل متحد ہو کر اول مکہ مکرمہ گئے۔ چندک کی پیرست بھی کھول لی۔ چنانچہ قریش نے خوب بڑھ چڑھ مال اور زیور جمع کر دیے۔ یہاں جب خوب جوش پیدا ہو چکا تو قریش مکہ سے مشورہ لے کر یہ لوگ قبائل خطبان میں گئے اور ان کو بھی اسی طرح مسلمانوں سے جنگ کے لیے اپنے ساتھ اتفاق کرنے پر کامیاب ہو گئے۔ قبائل بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گئے۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو مدینہ میں ابھی تک سکونت پذیر تھے یعنی بنو قریظہ، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ حالانکہ بنو قریظہ ابھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں تھے اور عہد نامے کے موافق مسلمانوں کی امداد کرنا ان پر فرض تھا۔ بنو سعد اور بنو مرو وغیرہ قبائل قریش اور بنو نذیر اور خطبان وغیرہ قبائل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 50 سے کم نہ تھی، خانہ کعبہ میں جا کر قسم کھائی کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہم لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑتی رہیں گے اور اسلام کی بخکنی کریں گے۔ گزشتہ تجربے سے فائدہ اٹھا کر اس عظیم شان سازش میں حد سے زیادہ احتیاط برتی کی گئی اور اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں مخالفین اسلام کے سب سے بڑی سازش کی خبر وقت سے پہلے نہ پہنچ سکی۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے اہم عہد قبائل کا 4000 کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ مکہ میں مرازہر ان میں بنو سلیم کے فوج بھی آ کر مل گئے۔ اسی طرح تمام قبائل راستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی ابن اخطب اور قبائل خطبان کا سردار حیہ بن حسین تھا۔ تمام افواج کفار کا سپہ سالار اعظم ابو سفیان تھا۔ مدینہ کی قریب پہنچ کر تمام حملہ ور فوج کی تعداد روایت کے مطابق کم سے کم 10,000 زیادہ سے زیادہ۔ اس لشکر عظیم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس لشکر کرا کے حملہ آور ہونے کا حال معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ طلب کرنے کے لیے سب کو اکٹھا جمع کیا۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مدافعت کی جائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملہ آور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے میسور فوج کے گرد خندق کو دی جائے۔ عرب لوگ اس خندق کے کھودنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو پسند کیا۔ ایک طرف پہاڑ تھی، ایک طرف مدینہ منورہ کی مقامات کی دیواریں فصیل کی قائم مقامی کر رہے تھے جو سمت کھلی ہوئی تھی اور جس طرف سے دشمن کا حملہ ہو سکتا تھا اس طرف سے خندق کی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سلسلہ کو اور خندق کے درمیان ایک بزوی شکل کا میدان بن گیا۔ یہی گویا مسلمانوں کا قلعہ تھا۔ اس کے وسط میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ تھا۔
خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھود دی گئی۔ خندق کی کل لمبائی کی مساوی حصہ کر کے 10 آدمیوں کو ایک حصے کھودنے کے لیے دیا گیا۔ اس خندق میں ایک جگہ بڑا اور سخت پتھر آ گیا۔ سب نے زور آزمائی کر چکے اور پھر پتھر نہ ٹوٹتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا گیا کہ خندق کو اس جگہ سے پھیر کر دوسری طرف موڑ کر کھود لینے کی اجازت دی جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے وہاں سے اپنا ہتھوڑا لے کر چلے آئے۔ اس پتھر والے حصے میں پہنچ کر اور خندق میں اتر کر اپنا ہتھوڑا زور سے اس پتھر پر مارا کہ پتھر میں شگاف پڑ گیا، ساتھ ہی ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، پھر سب صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب اس پتھر پر لگائی جس سے اور بھی زیادہ پھٹ گیا۔ اس ضرب سے بھی ایک روشنی نکلی، لہذا اس طرح پھر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی۔ پھر تیسری ضرب میں پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اسی طرح روشنی نکلی، اور پھر سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو یمن کی کنجیاں دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ یہ تمام ہماری امت کے قبضے میں آ جائیں گے۔ اس جگہ اور کرنا چاہیے کہ 24,000 کفار کی جرار لشکر کے مقابلے میں مٹھی بھر مسلمان اپنی حفاظت اور جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہے۔ تمام ملک عرب دشمنی پر تلا ہوا ہے اور مسلمانوں کی خون کے پیاسے ہوئے ہیں۔ بظاہر بربادی پیش نظر ہے، لیکن ایران، روم و یمن کی ملکوں کی سلطنت و حکومت کی خوشخبری مل گئی۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کے سوا ایسی خبر نہیں دے سکتا ہے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد نے بھی کے مسلمانوں کے خلاف حملہ آوروں سے معاہدہ کر لیا اور ہے ابن اخطب بن قریظہ کے قلعے میں دوستانہ داخل ہو کر ان کو آمادہ اقتال کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیق حال نیز ہدایت و نصیحت کے لیے سعد بن معاذ اور سعد بن عبید رضی اللہ عنہ بنی قریظہ کے پاس بھیجا، اور ان دونوں بزرگوں نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ ہو سکا۔ بنو قریظہ نے نہایت ترش روئی سے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے، اور نہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے۔ لشکر کفار جب خندق کے سامنے آیا تو خندق کو دیکھ کر بہت حیران ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ یہ حملہ کفار کی طاقت و شوکت کا انتہائی نظارہ اور اسلام کے مقابلے میں کفر کی گویا سب سے بڑی کوشش تھی۔ مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو مدینہ منورہ کی ایک خاص گڑھی میں حفاظت کی غرض سے جمع کر دیا تھا۔ یہودیوں کی طرف سے جو گویا مدینہ کے اندر ہی حملے کا ہر وقت خوف تھا، ادھر منافقین کی طرف سے بھی جو مسلمانوں میں ملے جلے رہتے سخت خطرہ تھا۔ کفار کی طرف سے کئی مرتبہ خندق کے عبور کرنے کی کوشش ہوئی، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ ایک مرتبہ 2-3 کافر ایک مقام سے جہاں خندق کی چوڑائی کسی قدر کم تھا گوڑا کھودا کر اندر آ گئے۔ ان میں ایک کافر عمرو بن عبید 2000 کے برابر سمجھا جاتا تھا، ملک عرب کا مشہور بہادر تھا۔ اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا اور باقی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ حالت قریباً 1 ماہ تک جاری رہی۔ دشمنوں کا محاصرہ و نہایت سخت تھا۔
ان کو باہر سے ہر قسم کی امداد بطوع اتر پہنچ رہی تھی۔ نہ سامان رسیدگی ان کے لیے کمی تھی، نہ ان کی جمعیت میں کوئی کمی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ سامان رسید کہیں سے میسر نہ آ سکتا تھا، نہ مسلمانوں کو کوئی مدد پہنچ سکتا تھا۔ فاقوں پر فاقے جاتے تھے، بھوک سے بھوکے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بھوک کی شکایت کی اور اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھکنے نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ مبارک پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر ایک سخت حالات تھی، ایک طرف دشمن تھی اور دوسری طرف بھوک سے نڈال ہو رہے تھے۔ رات کو چونکہ شب خون کا خوف اور خندق کی حفاظت کرنا ضروری تھا، لہذا رات بھر سب کو میدان میں بیدار رہنا، دن بھر دشمنوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ مصعب بن کثیر ایک منافق نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شام اور ایران اور یمن کے ملکوں کی حکومت اپنے دوستوں کو دے رہے ہیں، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ مدینہ منورہ کے اندر اب نہیں رہ سکتے ہیں۔ غرض منافقوں کا خطرہ، کفار کی کثرت، مسلمانوں کی قلت، ان تمام حالات میں مسلمانوں نے جس عزم و ہمت ثابت قدمی کا نمونہ دکھایا، اس کا اندازہ اسے ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جب ان کے سامنے ایسی تجویز پیش کہ دب کر صلح کر لے تو مسلمانوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس حالت میں بھی سعد روحے کھینچ کھینچ کر آتی اور اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ چنانچہ ایک شخص نعیم بن مسعود بن عامر رضی اللہ عنہ قبیلہ غطبان کے لشکر سے نکل کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا کہ میں بنو قریظہ اور لشکر کفار میں پھوٹ پھوٹ ڈالوں گا۔ چنانچہ وہ اول بنو قریظہ کے پاس گئے، پھر ابو سفیان کے پاس گئے اور دونوں کو ایسے باتیں کی جس سے بنو قریظہ اور قریش دونوں نے ایک دوسرے سے اپنا اطمینان ختم کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنو قریظہ کفار کے حسب منشیلانیہ کوئی جنگی حرکت کرنے سے باز رہے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دونوں جگہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ان کی باتیں دونوں طرفین کے لیے قابل توجہ ہوئی۔ جب معاشرے کو 27 روز گزر گئے تو ایک روز رات کو تیز ہوا چلنے لگی۔ ایسی تیز ہوا تھی کہ کفار کے خیموں منجنے اکڑ گئے، چولہوں پر دیگیں تھی وہ سب گر گئے۔ اس طرح ہوا تھا اور جگڑنے بڑا کام گیا، جا بجا کر ڈیروں میں آگ گل ہو گئی۔ مشرکوں نے آگ کے بجھنے کو بدشگونی سمجھا اور راتوں رات اپنے ڈیرے خیمے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ کفار کے فرار ہونے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ظفر رضی اللہ عنہ بن المیان رضی اللہ عنہ کو خبر دلانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر سنایا کہ کفار کا لشکرگاہ خالی پڑا ہوا ہے اور وہ بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کفار قریش پر کبھی حملہ آور نہ ہوں گے۔ مسلمان خوشی خوشی مدینہ میں داخل ہو گئے۔ یہ واقعہ ذوالقعدہ سنہ 5 ہجری میں وقوع پذیر ہوا۔